اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغييره بالنجاسة إجماعا وهل ينجس بالملاقات فيه تردد والأظهر التنجيس۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی اس حوالے سے کہ ماء مطلق میں جو نجاست گرتی ہے اس حوالے سے اس کی جو ہے اس اعتبار سے 3 قسمیں ہیں اس پانی کی، جو کہ سب کے سب ماء مطلق ہیں، لیکن اس کا قسم جو ہے اس کی 3 ہے، اور پھر اس کا حکم جو مختلف ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے 2 قسمیں پڑھ لی اس کی، ماء جاری اور ماء محقون، یعنی ماء واقف کہہ لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ گفتگو ہماری کنویں کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ کے کوئی بچ نہیں سکتا کہ یہ کنویں، جیسے کہ بعض لوگ لمحے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ لمحہ میں اتنی تشریح سے کی، اگر فلاں چیز گر جائے تو اتنا جو ہے وہ مثلا نکالو، کہ یہ پرانا زمانہ تھا، اب یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ کنویں پر ہی منحصر ہیں، کنویں کے ذریعے سے ہی کھانا پینا ان کا سب کچھ گزارا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ جو ہے کیا ہے ہمیشہ یعنی یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات آج بشیر صاحب نے اپنے درس میں بھی کہی ہے کہ احکام جو ہوتے ہیں شریعت کے وہ ہمیشہ یعنی زمانے کی ترقی کو دیکھ کے نہیں کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، زمانے، بلکہ وہ جو احکامات بیان کیے جاتے ہیں وہ اقل تقدیر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ فرض کر لیجئے کہ زمانے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے، انسان نارمل عادی وہی زندگی گزار رہا ہے جو پہلے کی زندگی گزار رہا تھا، سمجھ رہے ہیں۔ جس سے آج ان کی گفتگو تھی مکھی مچھر ان سب کے خون کے پاک ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کہ اب آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ ہم کیوں جو ہے وہ مکھی مچھر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آج تو مطلب ہم شہروں میں رہتے کہ جیسے یہ روم ہے فل جو ہے وہ مطلب ٹائلس ہے، ہاں اے سی چل رہی ہے، کہیں نہ کوئی مکھی ہے نہ مچھر ہے، ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ سب چیزیں پڑھنے کی، اس کے اندر گوشت ہے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ ٹھیک ہے، آپ شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس مطلب ایسے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے آپ مکھیوں کو بھگا سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جو گزارا ہے انسان کا وہ انہی سب کے ساتھ ہے، اور یہ ساری چیزیں مبتلا ہیں۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کنویں کا بھی مسئلہ، لہٰذا اس سے آپ یہ ہم کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، ہم اسے کیوں پڑھیں۔ تو بہرحال تو گفتگو چل رہی تھی مائع بیر کے حوالے سے، یہ کیسے نجیس ہوتا ہے اور کیسے پاک ہوتا ہے۔ تو جہاں تک نجاست کی بات ہے تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ، آگے سے ہم پلٹائیں گے ماء البیر کی طرف، کہ یہ ماء بیر جو ہے وہ نجیس ہو جاتا ہے، ینجسو بتغیرہ بالنجاسہ، کہ جب یہ نجاست سے بدل جائے، یعنی اس میں جو نجاست گرے۔ اچھا ایک بات دیکھیے، اس سے کل بھی ہم نے پڑھی تھی اور آج بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں آپ، کہ جب آپ اس عبارت کی شرح کیجیے گا تو یہ صاف طور پر انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی پانی جو تبدیل ہو رہا ہے وہ نجاست کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود عین نجاست کی وجہ سے ہو، یہ نہ کہ عین نجاست نے کسی چیز کو نجیس کیا اور پھر وہ نجیس کپڑا کسی اس میں گر رہا ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خود عین نجاست گرے اور اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ نجاست میں تبدیل ہو جانے سے پانی کنویں کا جو ہے کیا وہ نجیس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اجماعی ہے۔ اب آئیے وَهَلْ يَنْجُسُ بِالْمُلَاقَاتِ، مسئلہ یہ اجماعی تھا اگر تبدیل ہو جائے، یعنی اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک تبدیلی آ جائے، لیکن کہہ رہے کہ اگر ملاقات نجاست ہو جائے صرف، ٹھیک ہے، کوئی نجیس چیز پانی میں گر جائے تو کیا صرف ملاقات نجاست سے یہ نجیس ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں فیہ تردد، اس میں کیا ہے تردد ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ تردد کیا ہے؟ وجہ تردد یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کروں گا، سمجھ رہے ہیں، میرے پاس ہے، اس میں قائمیہ بک آپ تو استعمال کرتے ہیں چونکہ فارسی آپ کو آتی ہے، تو قائمیہ بک میں ایک وہ ہے کہ ترددات شرائع الاسلام، ایک وہ ہے، اس میں جتنے تردد ہیں اس کی جو شرح کی ہے بہت مختصر، تو اس کو اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو اچھا رہے گا۔ بہرحال تو تردد کے حوالے سے مصنف نے کہا کہ اگر ملاقات نجاست سے وہ پاک ہو گئے، نجیس ہو گئے نہیں ہوگا، تو کہ اس میں تردد ہے۔ وجہ تردد کیا ہے؟ وجہ تردد یہ ہے کہ بھائی دونوں جہاں پہ تردد ہوتا ہے، دیکھیے ایک بات قاعدہ کلیہ، میں آپ کو انشاءاللہ اس کی فوٹو بھیجوں گا۔ تردد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، تردد یہاں پہ وہاں پہ ہوتا ہے مصنف کو کہ جہاں پر دونوں طرف دلیلیں ہوتی ہیں،
انہوں نے کہا کہ وہ نجیس ہو جاتا ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ نجیس ہو جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پاک رہتا ہے. تو جو پاک والے کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، روایت وغیرہ ہے، اور جو نجیس کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل اور روایت ہے. تو اس موقع پر کیا آتے ہیں مصنف کو آ کے متردد ہیں. ٹھیک ہے. والازہر التنجیس. اچھا اظہر جہاں پہ بھی کہیں، یہ گزشتہ کے لیے بھی بات یاد رکھیے اور بھی آگے کے لیے ہمیشہ، کہ جب کبھی اظہر کہہ رہے ہیں، اظہر کا مطلب کیا ہے؟ اظہر یعنی اظہر من الفتاوا، یعنی جو اصحاب نے جو فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے مصنف کو وہ یہی ہوتی ہے کہ نجیس ہو جاتا ہے. بس انشاءاللہ. ہاں. تو وجہ تردد کیا ہے؟ وجہ تردد یہی ہے کہ جو طہارت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اصل اصالت طہارت ہے، ہاں استصحاب جاری کریں گے ہم. اچھا جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نجیس ہو جائے گا، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس روایت ہے اور امام سے پوچھا گیا تو امام نے جو کہا تھا کہ اگر مثلا کوئی نجیس مطلب قطرات بول ہو یا قطرات دم اگر کنویں میں گر رہے ہیں تو امام نے کہا تھا کہ نزع کیا جائے گا اس کو. بس انشاءاللہ. تو دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں، اسی تردد ہے. ختم ہو گئی بات. آئیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نجیس ہو گیا. بس انشاءاللہ. اب آئیے، اب کنویں کا پانی اگر نجیس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کریں گے؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ طریق و تطہیر ہی ماء البئر، کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بے نزح جمیع ہی ان وقع فیہ مسکر. ٹھیک ہے، کہ اگر اس میں یعنی بئر میں، دیکھیے اگر فیہا کی ضمیر آ رہی ہے مؤنث کی تو بئر صرف بئر کی طرف پلٹائیے. ٹھیک ہے، اگر فیہ کہہ رہے ہیں تو ماء البئر کہہ لیجئے. ٹھیک ہے. ہاں تو کہہ رہے کہ اگر کوئی مطلب مسکر یعنی جیسے مثال طور شراب گر جائے اس میں، او فقا یہ بھی ایک قسم کی شراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. او منی. ٹھیک ہے. او احد دماء ثلاثہ. ٹھیک ہے. اگر یہ ساری چیزیں گر جا رہی ہیں تو کیا ہے؟ پورا کنویں کا پانی اگر ممکن ہے تو پورے کا پورا پانی نکالا جائے گا. اچھا البتہ اعلیٰ قول مشہور، یہ کس کے حوالے سے ہے؟ دماء ثلاثہ کے حوالے سے. یہ سب سے نہیں ہے، صرف دماء ثلاثہ کے لیے قول ہے کیا؟ اعلیٰ قول مشہور عند الفقہاء. ورنہ باقی کے لیے کہ آپ کو پورا نکالنا ہے. صاف صاف روایت ہے اس میں. واضح انشاءاللہ عبارت. جی اس میں کچھ ہے نہیں، دل سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. او ما فیہ بعیر. ہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مطلب وہ کیا کہتے ہیں اونٹ جو ہے وہ گرے اور اس میں مر جائے تو بھی کیا ہے؟ کنویں پورے کا پورا پانی نکالنا ہے. اب آئیے، ہم نے کیا کہا کہ آپ کا حکم اولی آپ کا یہی ہے کہ ان سب چیزوں سے اگر کنواں نجیس ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا پانی نکالنا ہے. فَإِن تَعَذَّرَ اسْتِعَابُ مَائِهَا تَرَاوَحَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مثلا. ٹھیک ہے. لیکن کہہ رہے کہ اگر ممکن نہ ہو، جیسا کہ عام طور سے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ انسان پورے کنویں کا پانی نکال دے. آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے، موٹر وغیرہ لگا دے تو ممکن ہے، مطلب ایک سے ایک مطلب قوی سے قوی تر موٹر آ گیا. لیکن یہ پہلے زمانے کی بات ہے. کہہ رہے کہ اگر ممکن نہ ہو کہ پورے کے پورے کنویں کا پانی نکالا جائے تو کہہ رہے کہ آپ تراوح کر لیجئے. تراوح کیا ہے؟ تراوح یہ راحت سے نکلا ہے، اس کا مصدر ہے راحت. راحت یعنی سکون، ہے نا، آرام. تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا. تراوح کیا ہوتا ہے؟ تراوح یہ تھا کہ 4 لوگ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک پورے یوم کامل یعنی کیا کریں گے؟ 4 لوگ اس کنویں سے پانی کو نکالنے کا کام کریں گے. لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں کریں گے، 2 کریں گے اور 2 کر کے جب تھک جائیں گے، 50 بالٹی نکالا تھک گئے تو اب وہ آرام کریں گے، پھر 2 ان کی جگہ پر آئیں گے، پھر وہ نکال. اس طریقے سے یہ نکالنے کا سلسلہ پورے دن چلتا رہے گا. بس انشاءاللہ. تو اب چونکہ جب 2 کا نکال رہے ہیں تو 2 کو کیا ہے؟ راحت اور سکون ہے، آرام ہے. اس وجہ سے اس کو اصطلاح میں تراوح کہا گیا. تو 4 لوگ کریں گے لیکن چاروں میں سے 2 ہی کریں گے، کام کریں گے، اور 2 جو ہے وہ آرام کریں گے. بس انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ اگر متعذر ہیں آپ اس بات سے، پورا پانی نہیں نکال سکتے، تو کم سے کم تراوح آپ کو ان صورتوں میں ضرور کرنا ہے. تراوح علیہ 4 یعنی 4 رجال. ہاں کل اثنین دفعہ یومن الی اللیل. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے کہ پورے مکمل چاروں کے چاروں نہیں نکالیں گے، ان میں سے 2 نکالیں گے دفعہ. لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ استمرار کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں جیسا کہ آج کل کے مزدور کرتے ہیں کیا کہ 4 گھنٹہ گھر کا کام کیا، اس کے بعد 2 گھنٹہ بیٹھ کر جو کیا ہے کھانا پینا کر رہے ہیں، آرام سے کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دفعتاً ہونا چاہیے، یہ استمرار کے ساتھ ہونا چاہیے یہاں تک کہ پورا دن گزر جائے، الی اللیل، یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے. بات انشاءاللہ. اب آئیے وہ بنزح قرن انمات فیہ دابہ. یہ عطف ہوگا کس کے اوپر؟ پہلے والے کے اوپر. وہ طریق و تطہیر ہی بنزح جمیع ہی اور بنزح قرن، کہ اگر کنویں کا پانی نجیس ہو جائے تو 1 کر پانی نکالنا. اب تک تھا کہ حکم تھا اگر مثلا آپ پہ شراب ہے، فقا ہے، منی ہے تو پورا کا کنواں کا پانی. آپ کہہ رہے کہ نہیں، 1 کر پانی آپ کو کنویں سے نکال دینا ہے. کب؟
جب اس میں کوئی چوپایا مر جائے، دابا یعنی چوپایا، 4 پیر والا جانور، او حمار، ٹھیک ہے، جس کو ڈنکی کہتے ہیں، ہے نا، گدھا، او بقرہ، ٹھیک ہے، گائے. البتہ یہ سب صرف گر کے نکل جائے تو نہیں، گر کے مر جائیں یعنی اسے مردار کہا جائے تب نہ نجس ہوگا. جی. وہ بنز ہے 70 انمات فیہا انسان. پھر کہہ رہے کہ آپ کو 70، اب یہاں پہ دیکھیے دلو یہاں پر مقدر ہے، وہ بنز ہے 70 دلون، کہ آپ کو کیا ہے یعنی 70 بالٹی پانی نکالنا ہوگا. کب؟ انمات فیہا انسان، اگر کنویں میں گر کر انسان مر جائے. جیسا کہ پہلے زمانے میں عام طور سے لوگ خودکشی کا یہ طریقہ تھا، زہر وغیرہ نہیں، کنویں میں گر جایا کرتے تھے لوگ، ٹھیک ہے، اگر مر جائے کوئی انسان. اچھا، تو اب یہیں پہ اس بات بھی کو بھی حل کرتے ہیں کہ جو دلو کہہ رہے ہیں یعنی وہ جو ڈول نکالنا، یہ ڈول کون سی ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس جگہ پہ یہ کنواں ہے نا، وہاں پہ جو متعارف دلو ہے، جو بالٹی عام طور سے استعمال کرتے ہیں لوگ، اسی کو مراد ہے. ٹھیک ہے، تو وہی 70 بالٹی نکال دیجئے. اگر کنویں میں انسان گر کے مر جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا. البتہ ایک بات اور یاد رکھیے، جب شرح کریں گے تو اس کے پس منظر میں یہ جو نجاست ہے، عین نجاست کو زائل کرنے کے بعد یہ حکم ہے. ورنہ آپ 70 کیا 7000 نکال دیجئے، اگر کنویں انسان جو ہے وہ مرا رہ گیا اس میں، تو یہ پاک نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. ہاں. وہ بنز ہے 50 ان وقعت فیہا عذرا یابسا فذابت. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں 50 بالٹی جو ہے وہ پانی نکالنا ہے. ٹھیک ہے، کب؟ کہ جب اس میں کوئی سوکھا ہوا پخانا ہو اور وہ کیا ہو، فذابت، گرے سوکھا اور وہ پھیل جائے. یہ قید ضروری ہے، اس لیے کہ اگر صرف سوکھا اور سوکھا نکل آئے تو وہاں پر 50 نہیں ہے، کم ہے. لیکن اگر سوکھا ہو گرا اور گر کر پھیل گیا، ذابت، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہے، 50 ہے. والمروی 40 و 50، جبکہ روایت میں، بعض روایتوں میں ہے کہ اگر سوکھا پخانا ہو اور جو ہے وہ پھیل جائے تو بعض روایتوں میں 40 ہے، بعض روایتوں میں 50 ہے. تو انہوں نے 50 کر دیا تاکہ 40 جو ہے کیا 50 میں داخل ہے، بنا پر احتیاط کے. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو آپ مطلب گھبرائیے نہیں کہ بھائی روایت میں تو 40 ہے، یہاں پہ آپ 50 کہہ رہے ہیں نہیں، بعض روایتوں میں 50 بھی وارد ہوا ہے. اور کثیر الدم کذب حشاد. ہاں، کسی نے کیا کیا، کنویں کے اوپر جو کیا ہے بکری کو ذبح کر دیا. اب بہت زیادہ بکری ذبح ہو تو بہت زیادہ خون نکلے گا اس میں سے، وہ سارا کا سارا خون جو کیا کنویں میں گرا. تو کتنا نکالنا ہے؟ کہہ رہے 50 ہی دلو. ٹھیک ہے. والمروی من 30 الی 40. اچھا، اس کے حوالے سے جب آپ روایتوں کو مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو 30-40 کا وہ ملے گا. ٹھیک ہے. وہ بنز ہے 40 انمات فیہا ثعلب، اگر لومڑی مر جائے، ارنب خرگوش مر جائے، خنزیر سور، سنور وہ کہتے ہیں بلّا کو، ٹھیک ہے، اور کلب و شبہ ہی، یا کتا یا اس کے مشابہ جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ بندر وغیرہ. تو اگر یہ سب گر کے مر جاتے ہیں تو کتنا ہے؟ 40 دلون، 40 دلو. ٹھیک ہے. ولبول الرجل، اس طریقے سے اگر اس کا کہتے ہیں مرد کا اگر پیشاب ہے تو اس کے لیے بھی 40 دلو ہی نکالنا ہے. وہ بنز ہے 10 للعذرۃ الجامدہ. یہ دیکھیے آ گیا مسئلہ. اگر کیا ہے، اگر وہ جو پخانہ ہے وہ سوکھا ہوا ہے اور ویسے ہی وہ نکل گیا تو پھر کیا ہے، یہاں پر 10 ہے جبکہ وہاں پہ 40 تھا. تو فرق دونوں میں کیا ہے؟ وہاں بھی عذرا یہاں بھی عذرا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر عذرا سوکھا تھا اور پھر ذابت وہ پھیل گیا تھا، یہاں پر نہیں، وہ سوکھا تھا بس ویسے ہی نکل آیا، اس لیے اس کو 10 ہے. وللعذرۃ الجامدہ وقلیل الدم. اس لیے پھر کثیر الدم کو بتایا تھا، جو خون گرا وہ بہت کم تھا. جیسے کہ مثلا کوئی چھوٹا سا پرندہ تھا، چڑیا تھی، وہ گر گئی کہ تارور سے لگ کے چاقو سے وہ گر گئی، اس تو بہت کم خون ہوتا ہے اس میں. ودم الرعاف، رعاف کہتے ہیں ناک کے خون کو، ہے نا، الیسیر جو کہ بہت کم ہوتا ہے. والمروی دلا و یسیرہ. ہم نے اس میں کیا کہا، آپ کو 10 میں کہا گیا، جبکہ روایت اگر آپ اٹھا کر دیکھیے گا تو روایت میں کہا گیا کہ اگر کم خون ہو یا دم رعاف ہو تو اس کے لیے کیا ہے، بہت کم جو کیا ہے بالٹی پانی نکالنا ہے. اس میں عدد نہیں معین ہے، لیکن کم سے کم عدد 10 کو ہم نے وہ کیا ہے. جمع قلہ کا وہ جو اکثر جو کیا ہے 10 ہے. واضح انشاءاللہ. وہ بنز ہے 7 بالٹی نکالنا ہے. کب؟ لموت الطیر والفارہ، جب اس میں کیا کوئی پرندہ یا پھر جو ہے چوہا مر جائے. ٹھیک ہے. لیکن کب؟ اذا تفسخت، جب گرے اور گر کر جو اس میں پھٹ جائے. واضح انشاءاللہ. اب انتفخت، پھٹ جائے، پھیل جائے، تو اس وقت کیا ہے 7 دلو نکالیں گے. واضح انشاءاللہ. تفسخت یعنی اس کے اجزاء جو کیا ہے متلاشی ہو جائیں.
الگ الگ ہو جائیں. وَلِبَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ، وہ بچہ کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، 10 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، ٹھیک ہے، 12 سال کا ہے، اس کا پیشاب اگر گر جائے کنویں میں، ٹھیک ہے. وَلِاغْتِسَالِ الْجُنُبِ وَلِوُقُوعِ الْكَلْبِ وَخُرُوجِهِ حَيًّا، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے، آپ کو وہی 7 دلو ہی نکالنا ہے، ٹھیک ہے. واضح عبارت جی. وَبِنَزْحِ خَمْسَ لِزَرْقِ الدُّجَاجِ الْجَلَّالِ، کہہ رہے کہ ہاں اگر اس کا کیا کہتے ہیں، اگر نجاست خور کوئی وہ ہے، مرغ ہے، اس کا اگر وہ ہے لید ہے، اس کے پخانہ ہے، تو اس کو بھی کیا کریں، اس کو 5 نکالیں گے، ٹھیک ہے. البتہ شرط ہے صرف اس کا نہیں، وہ دجاج ہو اور دجاج جلال ہو، یعنی کیا، یعنی وہ انسانوں کا پخانہ کھانا اس کی عادت ہو گئی ہو یا نجاست خور ہو گیا وہ، واضح شرط. لیکن اگر 1-2 بار کھا لے تو اس کو جلال نہیں کہیں گے. شرط یہ کہ جلال یعنی اس کو، یعنی وہ نارمل کھانے زیادہ یہ سب نجاست کھاتا ہے تو اس کو جلال کہتے ہیں. وہ بنز ہے ثلاث لموت الحیۃ والفارہ، اگر سانپ ہے، چوہا ہے، یہ سب مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 3 دلو نکالنا ہے. وہ بنز ہے دلون لموت العصفور والشبہ، چڑیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چڑیا کے معنی جو ہے کیا ہے، مثلا بلبل ہے، یہ سب پھل وہ ہیں، اگر مر جاتے ہیں تو اس میں 1 دلو نکالنا ہے، 1 بالٹی پانی. وَلِبَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَغْتَدِي بِالطَّعَامِ، اس طریقے سے اگر وہ بچہ کہ جو بھی بس ماں کا دودھ ہی پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، تو اس کے پیشاب کے حوالے سے بھی 1 دلو نکالنا کافی ہے. وَفِي مَاءِ الْمَطَرِ وَفِيهِ وَفِي مَاءِ الْمَطَرِ وَفِيهِ الْبَوْلُ وَالْعَذْرَ وَخُرْءُ الْكِلَابِ 30 دلواً، ٹھیک ہے. ہاں، کہہ رہے کہ اگر بارش کا پانی اس میں گر رہا ہے کنویں میں، لیکن کس طریقے سے، اس طریقے سے کہ وہ بارش کا پانی ویسے تو پاک ہے، لیکن وہ بارش کا پانی اس طریقے سے گر رہا ہے کہ نجس ہو گیا وہ. اچھا، نجس کیسے ہوا، کہہ رہے کہ اس میں وہ پیشاب کو لیے ہوئے پانی وہ کنویں میں گر گیا، یا پھر کیا ہے، پخانے کے ساتھ کنویں پانی میں اس میں کنویں میں گر رہا ہے، یا پھر کیا ہے، جو کتے کا وہ ہوتا ہے چاٹا ہوا، وہ سب کیا ہے کنویں گر رہا ہے، تو اس میں کیا ہے 30 دلون، کیا ہے 30 بالٹی پانی نکالنا ہوگا پاک ہونے کے لیے. اب آئیے، اتنی مسلسل ہم دلو کی بات کر رہے ہیں، یہ دلو کیا ہے، کہہ رہے وہ دلو التی ينزح بها، وہ دلو کہ جس سے کنویں سے پانی نکالا جائے گا. بہار میں پڑھنا ہے کس طرف، وہی دلو کی طرف. ما جرت العادت باستعمالها، یہ کوئی الگ سے مطلب شریعت کی طرف محدود نہیں ہے، بلکہ معین نہیں ہے، بلکہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، جہاں کنواں ہے، عام طور سے کنویں سے جتنے بڑی بالٹی سے پانی نکالا جاتا ہے اتنی بالٹی سے کوئی معیار ہے، اس سے اتنا بالٹی نکال دیا جائے گا، استعمال جو آپ. اب آئیے، یہ جو ہم نے تعداد بتائی، اس سے کچھ فروع ہیں جو فروع ثلاثہ، یہ نکلتے ہیں، سوال جو جس کا جان لینا ضروری ہے حکم لگانے کے لیے آپ کو. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے، سب سے فرع اول، الفرع الاول موصوف محذوف ہے، کہہ رہے ہیں الفرع الاول حکم صغیر الحیوان فی النزع حکم کبیرہ، ٹھیک ہے. ہم نے مثلا آپ کو کہا کہ اگر کوئی چوپایا یا پھر گدھا یا پھر گائے اگر گر جائے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا آپ کو، ہم نے کہا کہ 1 کور پانی نکالنا ہے. تو یہ بتائیے، اگر گائے کا بچہ ہو، اس کا کیا الگ ہے، اس کا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، مطلب بڑا ہے تو زیادہ. تو کہہ رہے کہ جو ہم نے حکم بتایا حیوان کا، کتا ہو، سور ہو، کہہ رہے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو حکم بڑے کا ہے وہی حکم جو کیا ہے چھوٹے کا ہے. واضح. اچھا، دوسری فرع یہ ہے کہ اختلاف ہو، یہ بہت غور طلب ہے، اختلاف ہو اجناس النجاسہ موجف لتضاعف النزح، ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ اگر نجاست کے جنس جو کیا ہے مختلف ہیں، ٹھیک ہے، جو نجاست اس میں گری ہے وہ مختلف ہے، تو اس سے کیا ہوگا، کہہ رہے موجب لتضاعف النزح، تو یہ سبب بنے گا کس چیز کا، کہ جو آپ کو دلو نکالنا ہے، نزح کرنا ہے، وہ بھی کیا ہو زیادہ ہو جائے گا. مثلا کیا ہے آپ کو بتائیں، ہم نے کہا کہ اگر اس میں انسان مر جائے تو آپ کو 70 بالٹی نکالنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں سوکھا ہوا پخانہ ہو، عذرا ہو، تو اس کے لیے کتنا ہے 50 بالٹی. واضح انشاءاللہ. اب اس میں کیا ہوا، دیکھیں 2 مختلف جنس ہیں، یہ انسان کے لیے 70 اور عذرا کے لیے 50. اب اس کنویں میں کیا ہوا، انسان بھی گرا، مر گیا، اور جو کیا ہے وہ سوکھا عذرا بھی ہے. تو اب کیا کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف 70 نکال کے کافی ہے، کریں نہیں، 70 انسان کے لیے نکالیے اور 50 جو کیا ہے عذرا یا ویسا کے لیے.
واضح انشاءاللہ. تو یہ تو ایک مثال تھی, آپ اس پر تدبیر کر لیجئے. اگر مختلف اجناس نجس جو ہے وہ گر رہے ہیں اس کے اندر, تو سب کا اپنا اپنا حکم ہے اور اس کے مطابق آپ کو نکالنا ہوگا. واضح انشاءاللہ. لیکن ہاں یہاں پہ تھوڑا سا غور طلب بات ہے, تضاعف کہتے ہیں زیادہ کرنے کو, یعنی دو گنا پڑھا کر, اضافی. وفی تضاعفہ مع التماثل تردد. ہاں کہہ رہے کہ لیکن اگر جو چیز اس میں گری ہے نجاست, وہ کیا ہے, وہ مخالف نہیں ہے, الگ الگ نہیں ہے. جس سے پہلے الگ تھا, انسان الگ, عذرا یابسہ الگ. کہہ رہے کہ نہیں, جو چیز گری ہے وہ ایک ہی مثل ہے, یعنی وہ جنس ایک ہے. مثلا کیا ہے, مثلا اس میں 2 لوگ گر کر مر گئے, سمجھ رہے ہیں. یا آپ نے کہا کہ اس کے لیے 1 کر نکالنا ہے گدھے کے لیے, 2 گدھا مر گیا اس میں گر کے, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں تردد ہے. تردد ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ یہاں پہ 2 قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے, انہی میں سے مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی تضعیف ہے. یہاں پر بھی آپ کو اگر 2 انسان مرے ہیں تو 70 140 بالٹی نکالنا ہوگا. یہ مصنف اس کے قائل ہیں. دیکھیے آگے کہیں گے احوطہ التضعیف. بنا بر احتیاط یہ ہے, ہمارا قول یہ ہے کہ تردد ہے, اس میں 2 نظریے ہیں, لیکن ہم نے جو اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ تضعیف ہے. یعنی اگر 2 انسان گرے ہیں تو 140 نکالنا ہوگا, 70 نہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, دیکھیں نجاست جو چیز ہوتی ہے وہ شدت و ضعف نہیں ہوتی ہے. اگر ایک چیز ایک بار نجس ہو جائے تو دوبارہ اس میں اگر نجاست گر رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دوسری گر کے اس کی نجاست کو اور زیادہ کر دے گی. سمجھ رہے, دیکھیں یعنی یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ آپ جو کیا ہے اگر کوئی رنگ ڈالیے تو سفیدی اور زیادہ جو ہے کیا ہے بڑھتی چلی جائے گی. یہ نجاست اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان گرا تو نجاست تھوڑی کم ہے, 2 گر گئے تو نجاست اور زیادہ ہو جائے گی. کہہ رہے نہیں, اگر ایک بار نجس ہو گیا تو اس میں 100 لوگ بھی مر جائیں تو نجاست وہی ہے. ٹھیک ہے. مصنف تو یہ 2 نظریے سب کی اپنی دلیل ہے. مصنف کہنے کا کس کو اختیار کیا؟ مصنف کہنے کہ نہیں, اگر نجس ہے تو اور حکم کہہ دیا گیا ہے کہ ایک انسان کے لیے 70, 2 گرے تو 140. اچھا ایک اور بہت دقیق بات عرض کر رہا ہوں, والاحوط التضعیف کہا ہے مصنف نے, احتیاط کہا ہے. کہا کیوں؟ اور مصنف کی بات اس لیے بھی بہتر ہے, کہہ رہے کہ اگر یہ احتیاط کیوں ہے, کہہ رہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر 2 لوگ مرے گر کر اور آپ نے کیا 70 نکال لیا, جیسا کہ آپ کہہ رہے کہ شدت و ضعف اس کو قبول نہیں کرتا, 70 نکال کے آپ نے چھوڑ دیا. سمجھ رہے ہیں. پتہ چلا کل چل کے قیامت میں کہ نہیں یہاں پر 70 نہیں 140 نکالنا تھا, تو آپ نے احتیاط پر عمل نہیں کیا. جبکہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ احتیاط یہ ہے, تو اگر 2 لوگ مرے ہیں 70 نکال دیا تو آپ کے دل کو یقین اور اطمینان نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں. تو اطمینان کب ہوگا؟ اگر آپ نے 140 نکال دیا تو حتماً یہ کہ جو میرا وظیفہ تھا وہ میں نے اس پر عمل کر دیا. اس لیے مصنف نے کیا کہا, والاحوط التضعیف. یہ تماثل میں ہی اگرچہ ہیں تو بہرحال جتنے ہیں اس کے حساب سے آپ کو نکالنا ہوگا. حاضر انشاءاللہ. وہ فی تضاعف مع التماثل تردد کی وجہ یہی ہے کہ سب کی اپنی دلیل ہے. ٹھیک ہے. جو منع کر رہے ہیں تضعیف کی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شدت و ضعف کو قبول نہیں کرتا, نجس ہے تو بس نجس ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس میں جو تضعیف کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں احتیاط یہی ہے کہ انسان جو کیا ہے اس کو اضافی کر کے نکال دے. ہاں مصنف یہاں پر تھوڑا اللہ کے استثناء کر رہے ہیں اس مورد سے. تضعیف ہے الا ان یکون بعضا من جملۃ لها مقدر. ہاں مگر یہ کہ جو چیز نجاست گر رہی ہے وہ نجاست کیا ہے, وہ اسی بہت غور طلب بات ہے کہ نجاست جو گر رہی ہے وہ کسی ایسے چیز کی نجاست گر رہی ہے, ایسے چیز کی نجاست گر رہی ہے کہ جو جز ہے اس کل کا, اور اس کل کا مقدار معین ہے. مثال دیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی. ہم نے کہا کہ اگر انسان گر کے مر جاتا ہے تو کتنا درجہ نکالنا ہے؟ 70. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیے آپ نے کہہ دیا 2 لوگ مرے تو 140. مصنف بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہم یہی کہتے ہیں. کہہ رہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا خدا نخواستہ کسی بے غیرت نے ایسا کیا کہ کنویں کے اوپر کسی انسان کو قتل کر رہا ہے. کس طریقے سے؟ اس بے دردی سے کہ پہلے اس کا ہاتھ کاٹا کنویں میں ڈال دیا. اچھا سنیے گا, انسان ایک کل ہے اور اس کا معین ہے 70. اب ایک بار ہاتھ کاٹا اس کو ڈال دیا کنواں نجس ہوا. پھر کیا ہے, سر کاٹا اس کو ڈالا, پھر پیر کاٹا اس کو ڈالا. تو اب یہ پورا ایک کل کا جز, ایسے کل کا جز گر رہا ہے کہ جس کے کل کا مقدار معین ہے, وہ کیا ہے 70. تو کہہ رہے اگر ایسا کل کے جس کے مقدار معین ہے اگر اس کے اجزاء کو ایک کے بعد دیگر ڈالا جا رہا ہے تو پھر کتنا نکالیں گے؟ 70 ہی نکالیں گے.
یعنی یہاں پر تضاعف کے قائل ہم نہیں ہیں، مصنف کہنا چاہتے ہیں. عبارت دیکھیے، الا ان یکون بعضا، مگر یہ کہ جو نجاست گر رہی ہے وہ بعض ہو، وہ جز ہو، کس میں سے؟ من جملتن، ایسے جملے میں سے، ایسے کل میں سے کہ لہا مقدر، کہ جس لہا معین، کہ جس کا کیا ہے دل معین کر دیا گیا ہے کہ 70 مثلاً انسان کا نکالنا ہے. اب وہ انسان کا ہاتھ کٹ رہا ہے، پیر گر رہا ہے، تو سب کو ملا کر ایک 70 ہی نکالنا ہے. فلا یزید حکم اب آزہا عن جملتہا، تو یہ اس کا بعض کا گرنا اس کل کے حوالے سے کیا ہے اضافی نہیں ہوگا. جو کل کا 70 تھا تو وہ 70 ہی رہ جائے گا. واضح انشاءاللہ، آپ ہاتھ پیر کا سب کا الگ الگ نہیں جوڑیں گے، یہ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ کہ واضح ہے. اب یہ تیسری فرع، الفرع الثالث، کہ اذا لم یقدر للنجاست منزوح، پڑھے نا؟ ہاں، کہ اذا لم یقدر للنجاست منزوح نزح جمیع مائها. ہاں، ایک بات بہت اچھی بات ہے، غوطلب نہیں ہوئے مبتل، اچھا مسئلہ ہے. یہ ہو سکتا ہے امتحان میں آپ سے پوچھ لیا جائے. کہنے کہ بھائی ہم نے آپ کو بتایا انسان کا یہ ہے، گدھے کا یہ ہے، بقر کا یہ ہے نا. کہنے کہ اگر کوئی ایسی چیز گر جائے کہ جس کی مقدار معین نہیں، یعنی روایت میں نہیں ہے ذکر اس کا، ہے نا، اس کے ہم نے کتاب میں مسائل کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو کتنا نکالنا ہے؟ اب جس کا معلوم تھا اس کو تو آپ نے نکال دیا اتنا، لیکن کوئی ایسی چیز گر رہی ہے کہ جس کا ذکر کیا ہے آپ کو نہیں مل رہا ہے، کتنا نکالنا ہے؟ اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کیا مثلا 10 نکالوں، 50 نکالوں، 40 نکالوں، نزع جمی کروں، تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اذا لم یقدر للنجاست منزوح، کوئی ایسی نجاست اس میں گر رہی ہے کہ جس نجاست کی کیا ہے کوئی وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، ہاں، مقدار معین نہیں ہے کتنا نکالنا ہے. تو کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں نزح جمیع مائها، اس صورت میں کیا کریں گے؟ ہاں، مکمل کنویں کا پانی نکالنا ہوگا. فَإِن تَعَذَّرَ نَزْعُهَا لَمْ تُطَهِّرْ إِلَّا بِالتَّرَاوَةِ. ہاں، کہہ رہے کہ اگر اس سے معذور ہے، جیسا کہ مکمل پانی کا نکالنا مشکل ہے، کہہ رہے اس سے معذور ہے تو کتنا نکالیں گے؟ کہہ رہے وہی تراوہ پر حکم آ جائے گا. نَزْعُهَا لَمْ تُطَهِّرْ ہاں إِلَّا بِالتَّرَاوَةِ، تو پھر اس کا نزع جو کیا ہے پاک نہیں کرے گا مگر کس سے؟ اس تراوہ سے، کہ اگر وہ تراوہ کر دے تو اس سے بھی وہ پاک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ مَائِهَا بِالنَّجَاسَةِ قِيلَ يَنزُحُ حَتَّى يَزُولُ التَّغَيُّرُ. کہہ رہے کہ اگر نجاست کے گرنے سے ہے نا کیا کوئی ایک اوصاف ثلاثہ میں سے، رنگ بو مزہ میں سے کوئی ایک چیز تبدیل ہو جائے تو یہاں پر کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں قیل ینزع حتی یزول تغیر. بعض علماء نے کہا کہ اتنا نکالا جائے گا اس سے کہ یہاں تک کہ وہ جو تغیر ہے وہ زائل ہو جائے. ٹھیک. وقیل، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر نجاست کی گرنے کی وجہ سے رنگ بو یا مزہ میں سے کوئی چیز تبدیل ہو جا رہی ہے تو کیا کریں گے؟ ینزع جمیع مائها. ٹھیک ہے، اس کا پورا کا پورا پانی نکالا جائے گا. فَإِن تَعَذَّرَ لِغَزَارَتِهِ تَرَاهُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ اگر متعذر ہو جائے انسان، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں نا، ہم نے کیا کہا تھا کہ ماء البئر یتنجس بتغیر النجاسہ، نجاست کے بدل جانے سے، نجاست گری اس میں سے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو گیا تو کنویں کا پانی نجس ہو جاتا ہے. ایک دم ابتدا میں کہا تھا ماء البئر میں. اب یہ کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیسے پاک ہوگا؟ تو کہہ رہے ایک قول یہ ہے کہ کیا کریں آپ، جب تک کہ وہ تغیر زائل نہیں ہو رہا ہے تب تک کہ آپ اس کو نکالیے. دوسرا قول یہ کہ نہیں، نزع جمی کرنا ہے. تو کہہ رہے کہ بھائی نزع جمی ممکن نہیں ہے، اس لیے کیا لغزارت ہی، غزارہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہونا، پانی بہت زیادہ ہے کنویں کا. ٹھیک ہے، ہم نکال رہے ہیں اور وہ نکلتا جا رہا ہے، ہم باہر نکال رہے ہیں وہ تو پانی تو کنویں کا اندر سے آتا ہے زمین کے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے وہی تراوہ کا طریقہ ہے، آپ تراوہ پر عمل کیجیے. فَإِن تَعَذَّرَ، ان تعذرہ کا ہوا ضمیر ہے پلٹے کسی طرف نزع جمی. کہہ رہے کہ اگر نزع جمی جو کیا ہے معذور ہو انسان، کیوں؟ لغزارت ہی، بہت زیادہ پانی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہو پا رہا اتنا، تو کہہ رہے تراوہ علیہ أربعة رجال، تو اس کو کیا کریں؟ وہی تراوہ کا طریقہ اپنائیں گے اور 4 لوگ رہیں گے، جن میں سے 2 جو کام کریں گے، 2 جو آرام کریں گے. وَهُوَ الْأَوْلَىٰ، اور یہی جو کیا ہے، یہ جو دوسرا قول ہے نا، یہی جو کیا ہے اولا ہے. ایک کون سا؟ نزع جمی والا. 2 قول تھا نا. تو کہہ رہے ایک قول تو یہ تھا کہ وہ کریں تغیر کے زائل کریں، دوسرا قول نزع جمی. مصنف کس کو کہہ رہے ہیں؟ احتیاط کے اولا جہاں بھی کہا جائے تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ احتیاط کے موافق یہی ہے کہ نزع جمی کیا جائے. بس انشاءاللہ.
اب آئیے کہہ رہے کہ بھائی مستحب ہو، اب یہاں پر مستحب ہے، ٹھیک ہے کیا، ان یکون بین البئر والبالوع خمسۃ اذرع، مستحب ہے کہ یہ لوگ جو پانی نکالیں گے، آپ مطلب کوئی کہہ رہا ہے 70 بالٹی نکالنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مثلا نزع جمی کرنا ہے، تو یہ جو پانی نکالنے پھینکیں گے کہاں؟ تو کہتے ہیں مستحب ہے کہ پاس میں کوئی ایک بالوع کہتے ہیں ایک گڑھے کو، اور ہر گڑھے کو نہیں بالوع کہتے ہیں، بالوع ایسے گڑھے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نجاست گرے، آج بھی مطلب عرب میں استعمال ہے، جو مجاری کا پانی وانی جہاں کہتا ہے اس کو بالوع ہی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ مستحب یہ ہے کہ ایک بالوع ڈھول نکال اس کے بغل میں کر لیا جائے کنویں کے۔ ابھی کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس میں دو قول ہیں، بالوع یا تو 5 ذرا یعنی 5 ہاتھ کے سے دوری ہو، یا زیادہ زیادہ 7 ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو 5 ہاتھ کب ہے؟ جب زمین سخت ہے، یعنی سخت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالوع کی نجاست اس میں نہیں آئے گی اگر سخت زمین ہے۔ لیکن اگر زمین وہ ہے کیا کہتے ہیں، جیسے یہاں کی زمین نہیں ہے، یہاں کی ریتیلی بہت سخت زمین ہوتی ہے، اپنے یہاں کی زمین ہے بہت جو کیا ہے نرم ہوتی ہے، دلدل پہلے تھا وہاں پہ، تو اگر نرم زمین ہے تو پھر وہاں پہ کہتے ہیں احتیاطی ایک پھر 7 ذرا جو ہے دوری پر بالوع کھودا جائے۔ تو اب یہ مستحب کیا ہے کہ ایک بالوع ہو، اس بالوع میں اس نجاست کو ڈالا جائے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ جو پانی نکالے وہ سب نجیس ہوگا۔ ہاں کہہ رہے وہ یستحب ہو ان یکون بین البئر والبالوع خمسۃ اذرع، کہ 5 ہاتھ کا 5 ذرا جو کیا ہو دوری ہو بالوع اور اس کنویں کے درمیان میں۔ کب شرط ہے؟ اذا کانت الارض صلبہ، کب کہ جب زمین جو کیا ہو سخت ہو، ٹھیک ہے۔ او کانت البئر فوق البالوع، یا پھر ایک اور بات ہے کہہ رہے کہ نہیں زمین سخت نہیں ہے مگر کیا ہے جو کنواں ہے وہ کیا ہے، وہ فوق البالوع یعنی بالوع نیچے ہے اور کنواں جو ہے کیا ہے اوپر کی طرف ہے، تو ظاہر سے وہ تو اوپر سے نجاست نہیں آئے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَصَبْ ہو، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ اس کو بالکل برعکس کر لیجئے، کیا یعنی زمین صلبہ نہیں ہے، سخت نہیں ہے، بلکہ زمین نرم ہے، یا پھر کیا ہے آپ نے کہا کہ بئر اوپر ہو اور بالوع نیچے ہو، عکس ہو گیا، بالوع اوپر ہے اور بئر جو کیا ہے نیچے، اور ایسے دیکھیں آپ بارش ہوتی ہے تو نزلے میں فوراً پانی آتا ہے، کیوں؟ نزلہ نیچے ہے اوپر، تو جہاں پر جو چیز اوپر ہوتی ہے اس کا پانی بہت تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے، تو یہاں پر بالوع اوپر ہے تو امکان ہے کہ بالوے کا پانی نیچے جائے گا، بس انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کیا کریں، تو آپ کے ایسا کیجئے کہ 5 ذرا نہیں بلکہ 7 ذرا پہ ان میں دوری رکھیے، بالوے اور اس میں بئر میں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو یعنی دونوں صورتیں نہ ہوں تو فَصَبٌ، سب ذرا ہونا چاہیے دوری، بس انشاءاللہ۔ وَلَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ إِلَّا أَن يُعْلَمَ وصول ماء البالوۃ الیہا۔ ہاں ایک اور بات، بہت سے شکی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بس ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے آس پاس میں کوئی نجاست ہے تو وہ ایک دم سے کیا کرتے ہیں، حکم لگا دیتے کہ نجیس ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو بالکل جو کیا ہے منع کیا جا رہا ہے، سختی سے منع کیا جا رہا ہے، کہہ رہے کہ جب تک کہ سنیے، جب تک آپ کو اس بات کا علم نہ ہو، علم یقین، جب تک اس بات کا آپ کو علم نہ ہو جائے، ظن اور گمان شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہیں، جب تک آپ کو اس بات کا علم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ بالوع کی نجاست کنویں میں جا رہی ہے، تو اس وقت تک کیا ہے، کنویں کا پانی پاک ہے، شک اور ظن پہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے برعکس ہے، اگر آپ کو یہ علم ہو گیا کہ کنویں کا پانی، بالوے کا پانی، نجس پانی کنویں میں جا رہا ہے، تو پھر یہاں پر کیا ہے، پھر آپ کو اس کنویں کے پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، بالکل یہی مسئلہ آ گیا۔ ہاں وَلَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ، ہاں کہ بئر کے کنویں کو کی نجاست کا حکم نہیں لگایا جائے گا مگر کب، اِلَّا أَن يُعْلَمَ، دیکھیں علم ہے، مگر یہ کہ جب آپ کو علم ہو جائے کس بات کا، کہ بِوُصُولِ ماء البالوۃ الیہا الی البئر، کہ بالوے کا جو نجس پانی ہے وہ کنویں میں جا رہا ہے، جب آپ کو علم ہو گیا تو فبہا، آپ اس اپنے علم کے مطابق عمل کیجئے اور وہ کنواں نجیس اسے پانی کو استعمال نہ کیجئے۔ وَإِذَا حُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ، ہاں اب جب آپ نے علم کے ساتھ حکم لگا دیا کہ نہیں بالوے کا پانی میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ کیا ہے جا رہا تھا اس میں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں لم یجوز استعمالہ فی الطہارۃ مطلقہ، تو اب آپ اس سے طہارت نہیں کر سکتے، طہارت کیا ہوئی، یعنی آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے مطلقاً، مطلقاً یعنی چاہے اختیاری صورت میں ہو یا اضطراری صورت میں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں مطلقاً کی تشریح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے نہ رفع حدث کر سکتے ہیں اس پانی سے اور نہ رفع خبث کر سکتے ہیں، بس انشاءاللہ۔ ہاں اس طریقے سے ولا فی الاکل ولا فی الشرب الا عند ضرورہ، اور اس پانی کو، کنویں کے پانی کو نہ آپ اپنے کھانے پینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے مگر یہ کہ ضرورت ہو، ضرورت کیا ہو، یعنی وہ کہ اگر آپ اس پانی کو نہ پئیں تو آپ کی جان جانے کا خدشہ ہے،
ٹھیک ہے، تو اس میں نجاست کو تو کھانے کے بھی الاؤ کیا گیا ہے، تو یہ تو پھر بھی نجیس پانی واضح انشاءاللہ. وَلَوْ اشْتَبَهَ الْإِنَاءُ النَّجِسِ بِالطَّاهِرِ وَجَبَ الْإِمْتِنَاءُ مِنْهُمَا. تو یہاں پر گرچہ مطلب شرح نے کہا ہے، گرچہ یہاں پر یہ حکم مطلق ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انا میں آپ کو شک ہو رہا ہے، مشتبہ ہو گیا، لیکن یہاں پر انا سے مراد مطلق ہے، ہر انا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر انا سے مراد وہی اس دلو کے بارے میں ہے کہ جو دلو جس سے آپ کو پانی نکالا ہے آپ نے، اس کے بارے میں آپ کو اشتباہ ہو گیا، مشتبہ ہو گیا. کیا؟ دو دلو تھے، ایک پاک اور ایک نجیس. ٹھیک ہے، اب آپ کو ہو گیا کہ اس میں سے کون سا پاک ہے، یعنی یہ پاک ہے یا نجیس ہے دلو کے بارے میں. وَلَوْ اشْتَبَهَ الْإِنَاءُ النَّجِسُ بِالطَّاهِرِ. دو دلو ہے، اب آپ نے ایک سے ایک یقیناً سے دلو نجیس پانی نکالا ہے. اب یہ کون سا تھا، اس سے نکالا اس سے نکالا، یہ نجیس ہے یہ پاک ہے، آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، مشتبہ ہیں آپ. تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وجب الامتناء منہما. آپ یہ کیجئے کہ یہاں پر چونکہ نجاست کے بارے میں ہے نا، تو آپ کو احتیاط کرنا ہے. کیا؟ آپ دونوں کو استعمال نہیں کر سکتے، دونوں دلوں کو چھوڑ دیجئے، دونوں بالٹی کو نہیں استعمال کریں گے. کب؟ ان لم یجد غیر مائہما تیمم. ہاں، وان لم یجد غیر مائہما تیمما. کہہ رہے کہ اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، وضو کرنے کے لیے، تو ہم کیا کریں؟ تو ایک میں تو پانی پاک تھا، لیکن اب اس پہ چونکہ وہ مشتبہ ہو گیا نجس سے، تو آپ اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. آپ یہ کیجئے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے، بس انشاءاللہ. الثانی فی المضاف. یہ الثانی کا الاول کیا ہے؟ ماء المطلق. احسنتم. ہاں، ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلی گفتگو جو ہے وہ طہارت کے باب میں پانی کے متعلق کریں گے، المیاں. اور تو ہم نے کہا تھا میاں کی دو قسمیں ہیں، ماء کا بھی جو مطلق ہے اور ماء کا بھی جو کیا ہے مضاف ہے. تو آئیے آج ہماری گفتگو جو ہے وہ یہ پانی، مضاف پانی کے حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں، جیسے وہاں پر ماء مطلق کی تعریف کی تھی کہ ماء مطلق وہ کہ جس پر اسم ماء کا بلا اضافت کی اطلاق ہوتا ہے. یہاں پر بالکل برعکس ہے. ماء مضاف کسے کہتے ہیں کہ جس پر اضافت کے ساتھ صرف اسم ماء کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ ہوا کل ما اتصل من جسم. ہاں، ماء مضاف کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی کہ جو کسی جسم سے یعنی یہ انسانی جسم نہیں، وہ پانی کے جو مثلا انار سے، انگور سے، ہے نا، تربوز سے، یہ سب جو پانی ہوتے ہیں یعنی جس سے نچوڑا گیا ہو، اسی لیے ہم نے عصیر کہتے ہیں جوس کو. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جوس. تو جوس کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. اور مزج به مزجن، یا پھر کسی چیز کو اس پانی میں اس طریقے سے ملا دیا گیا ہے کہ یسلب ہو اطلاق الاسم، کہ پانی کا اطلاق اس سے ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، ہم آپ کی صاف مثال یہ دیں، مثلا آپ ماہ رمضان میں افطار کیا اور آپ نے جو کیا نیبو لا کر شربت بنا دیا، ڈالا، اتنا ڈالا ہے نا اس میں کہ وہ نیبو کا، یا پھر مثلا وہ ملنگا جو ہوتا ہے، توت ملنگا، وہ اس کا شربت بنا رہے. تو اب اس کے بعد کوئی اس کو پانی نہیں کہتا ہے، کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں شربت دیجئے. تو مطلب کیا ہے کہ مانی کا اطلاق اس سے ختم ہو گیا. تو کیا، تو یہ کیا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ آب مضاف ہوتا ہے، پانی مضاف ہو جاتا ہے. وہ ہوا طاہر. حکم اس کا یہ ہے کہ حضور یہ طاہر ہوتا ہے. دیکھیے وہاں بھی وہ بھی طاہر ہے، یہ بھی طاہر ہے، بس فرق کیا ہے کہ وہ طاہر اور مطہر بھی ہے. طاہر لنفسہ ہی اور مطہر لغیرہ. لیکن یہ کیا، یہ طاہر لنفسہ لیکن مطہر لغیرہ ہی نہیں ہے. ولیکن لا یزیل حدثا اجماعا، مگر یہ کہ یہ مطہر لغیرہ ہی نہیں ہوتا. اس سے آپ حدث کو اجماعاً یعنی تمام علماء کہتے ہیں کہ اس سے حدث دور نہیں ہوتی، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس سے آپ جو ہے غسل نہیں کر سکتے. ہاں، ولا خبثا علی الازہر، اور اس طریقے سے اس سے آپ کوئی خبث کو بھی دور نہیں کر سکتے. اگر خون آپ کے ہاتھ پہ یا پیشاب لگ گیا تو آپ اس کو جو ہے کیا، اس سے ماء مضاف سے پاک نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے، یعنی پاک نہیں کہیے، دھو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر بھی کیا، علی الازہر یعنی کیا مطلب؟ ہاں، یعنی مشہور فتاوی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے. جبکہ اس کی جب سنیے، جہاں بھی الازہر کہیں نا، اس کے مقابلے میں گویا کہ کوئی قول ہے، جیسا کہ اس کے قول میں، اس کے مقابلے میں شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، آب مضاف سے خبث کو دور کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر خون لگ جائے انسان کے ہاتھ میں تو کوئی، اگر جوس ہے بوتل میں تو اسے جوس سے دھو لے، پاک ہو جائے گا. پاک کے مطلب دھل جائے گا وہ. ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ. ہاں، کہہ رہے کہ آپ حدث کو اجماعاً اور خبث کو علی الازہر، اس سے آپ دور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو سمجھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ماء مضاف سے حدث و خبث کو دور نہیں کیا جا سکتا.
حدث کو اجماعاً، خبث کو علی الاظہر، علی بنا بالقول مشہور. ٹھیک ہے. اب آئیے، لیکن اس کے علاوہ جو استعمالات ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہاں آپ اس کو کر سکتے ہیں، مضاف پانی کو آپ اس کو پی سکتے ہیں، ہے نا. آپ اس کو مطلب چہرے پہ ٹھنڈک وغیرہ کے لیے استعمال کرنا چاہیں، لگانا چاہیں کہیں پہ، اس میں ٹچ وچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یجوز و استعمال و فیما ادا ذالک، اس کے علاوہ اور جو استعمال ہے اس کو آپ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وہ متا لاقتہ النجاسہ. اب آئیے اس کے نجاست کے حوالے سے کہہ رہے کہ جب اگر اس سے نجاست جو کیا ہے ملاقات کر لے، مل جائے، کس سے؟ مائع مضاف سے. ٹھیک ہے. ہاں کس بلٹے مائع مضاف کی طرف، لاقت کا یہ فعل ہے اور اس کا نجاست جو ہے فاعل ظاہر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. مقدم کر دیا کیوں؟ چونکہ وہ ہے ضمیر ہے، ضمیر کو مقدم کیا جاتا ہے فاعل کے اوپر، حرج نہیں ہے. کہ وہ متا لاقتہ النجاسہ نجسا قلیلہ و کثیرہ، تو چاہے مائع مضاف کم ہو یا زیادہ، ایک ڈرام ہو، بس نجاست کے گرتے ہی پورا ڈرام کا جز جو کیا ہے نجیس ہو جاتا ہے. ولم یجوز استعمال فی اکل ولا شرب، آپ اس کو کھانے اور پینے میں استعمال نہیں کر سکتے. ولو مزج طاہرہ بالمطلق اعتبر فی رفع الحدث به اطلاق الاسم علیہ. ہاں ایک اور بات کہہ رہے کہ اگر یہ جو پاک تھا، یعنی جو آب مضاف تھا وہ پاک ہے، پاک آب مضاف کو آپ نے کیا کیا؟ ملا دیا، مکس کر دیا، کس سے؟ مطلق پانی میں. اور مطلق پانی کا حکم کیا ہے؟ کہ مطلق پانی سے آپ رفع حدث کر سکتے ہیں. لیکن مطلق پانی میں مائع مضاف بھی مل گیا، اسیر بھی ڈال دیا آپ نے، تو کیا آپ اس سے حدث رفع کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو کہہ رہے ہیں ہم معیار یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب اس پانی کو، جس پانی سے آپ رفع حدث کرنا چاہ رہے ہیں، صرف پانی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ صرف اس کو پانی کہہ سکتے ہیں، الماء، تو جفا بے آپ کر سکتے ہیں، یعنی مطلق ہے، وہ رفع حدث ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اسیر ملانے کے بعد اب وہ صرف پانی نہیں رہا، بلکہ کیا ہو گیا؟ عصیر رمان ہو گیا، مثلا عصیر ہو گیا، کسی چیز کا جوس ہو گیا وہ، اور صرف پانی کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا، تو پھر وہی حکم ہے کہ آپ حدث کو رفع نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے کہہ رہے وَتُكْرَهُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ أُسْخِنَ بِالشَّمْسِ فِي الْآنِيَةِ. ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ طہارت مکروہ ہے، یعنی وہی وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے اس پانی سے، بما اسخن بالشمس، کہ جو پانی کیا ہے گرم ہوا ہے کسی ایسے برتن میں ہونے کی وجہ سے کہ جو برتن گرم ہو گیا سورج کی طرح رہنے کی وجہ سے. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تتوضا من الماء التي اسخن بالشمس فانه يوجب البرص. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پانی سے وضو نہ کرو کہ جو پانی سورج کی روشنی کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے کیا ہوا؟ گرم ہوا ہو. اس لیے اس سے وضو کرنا کیا ہے؟ برس کا باعث ہے. بس انشاءاللہ. وہ بما ان اسخن بالنار فی غسل الاموات. یہ کون ہے؟ بچے ہیں. وہ بما ان اسخن بالنار، ہاں اس طرح کہ وتکرہ بما ان اسخن بالنار فی غسل الاموات. اس طریقے سے مکروہ ہے کہ ایسے پانی سے مردے کو دھلایا جائے، مردے کو غسل دیا جائے کہ جو پانی کیا ہو؟ گرم کیا گیا ہو. کس سے؟ اس سے، یعنی آگ کے اوپر چولہا جلا کے پانی گرم کیا، اس سے مردے کو غسل میت دے رہے ہیں، تو کہ یہ بھی مکروہ ہے. مردے کو ٹھنڈے پانی سے ہی نہلا سکتے ہیں، یا ایسے پانی جو کہ سورج کی اس سے گرم ہوا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے اس دینے میں. بس آخری 2-3 لائن کہہ رہے والماء المستعمل فی غسل الاخباث نجس. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ خبث کو دھونے میں، یہاں پہ اب غسل نہیں مانا کریں گے، غسل نہیں دھونا، غسل پڑھیں گے. کہہ رہے وہ پانی کہ جو استعمال ہوا ہو خبث کے دھونے میں، وہ کیا ہے؟ کہہ رہے نجس ہے. ٹھیک ہے. سواء تغیر بالنجاسہ ام لم یتغیر. یہاں پر او لم یتغیر، لیکن جو آپ نے لمحہ میں یہ بات ہے کہ صحیح یہ ہے کہ جب سوا آ جائے تو سوا کے بعد او نہیں بلکہ ام کا استعمال زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو سواء تغیر بالنجاسہ ام لم یتغیر. ٹھیک ہے. چاہے وہ نجاست سے متغیر ہوا وہ پانی، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو دھون ہوتا ہے، خبث کا دھون بھی جو کیا ہے نجس ہوتا ہے. خون آپ نے دھویا تو جو پانی گر رہا ہے وہ نجس ہے. ادا ماء الاستنجا، اس میں یہ صرف استنجا کا جو پانی ہوتا ہے جس سے مثلا انسان پیشاب اور پخانہ دھو رہا ہے، تو اس کا جو پانی نکلتا ہے، جو دھون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، مگر کس شرط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ اس پانی میں عین نجاست موجود نہ ہو.
ٹھیک ہے، ادا ماء الاستنجاء فإنہ طاہر، اس لیے کہ وہ پاک ہے، مگر کب معلوم یتغیر بالنجاسہ، کہ ایک تو یہ کہ جب اس وہ متغیر نہ ہو، بدلا نہ ہو نجاست سے، او تلاقی ہے نجاست من خارج، یا پھر یہ کہ الگ سے کوئی نجاست خارج سے آ کر اس سے نہ لگی ہو، واضح انشاءاللہ، تو اس صورت میں وہ پاک ہے، واضح انشاءاللہ۔ والمستعمل فی الوضوء طاہر و مطہر، وہ پانی کہ جو استعمال کیا گیا ہے وضو کرنے میں، وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ اچھا، وہ مطہر کیوں ہے؟ ہم نے کہا مطہر اس لیے ہے کہ وضو ہمیشہ مطلق پانی سے ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ، تو مطلق کا حکم اس پہ لگے گا، طاہر بھی اور مطہر ہے۔ ومستعمل فی الحدث الاکبر، اور وہ پانی کہ جو حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی جس سے آپ نے غسل جنابت کیا ہے مثلا، تو اس کا جو پانی، وہ جو غسالہ ہے جو نکل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کہہ رہے وہ طاہر ہے، یہ تو ٹھیک ہے، مطہر ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے وَهَلْ يُرْفَعُ بِهِ الْحَدَثُ ثَانِيًا، لیکن اب اس پانی کو جمع کر کے آپ مثلا وضو کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ فیہ تردد، اس میں کیا ہے؟ متردد ہے، ٹھیک ہے، اس میں تردد ہے۔ والاحوط المنع، یہاں پر مثلا بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اپنا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مطلب نجیس ہو جاتا ہے لہٰذا اس سے نہیں کر سکتے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تردد ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ منع ہے۔ حدث اکبر کا جو دھون ہوتا ہے، نجاست یعنی غسل جنابت کے بعد جو پانی نکلے، اس سے آپ حدث کو دور نہیں کر سکتے، یہی احتیاط کے موافق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔